Assalamu alaikum. You are watching Javed Rasool official channel. दोस्तों, आज कुछ मेरा मौजू जो है सियासत भी नहीं है और हुकूमत भी नहीं है, रियासत भी नहीं है, बल्कि एक समाजी मौजू है। पिछले दिनों दो जो फ़नकार हैं हमारे, एक तारिक टेडी साहब और दूसरे अफजाल अहमद साहब, उनकी डेथ हुई है। और उस पर फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने वीलॉग लिखे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि फ़लाँ शख्स जो है वो जनाजे पे नहीं आया, फ़लाँ शख्स उनके घर नहीं आया उनकी ताज़ियत के लिए। इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो हमारे हैं बदकिस्मती से, मेहदी हसन साहब और लोग, वो जब उनकी डेथ हुई है उसमें स्टेज के लोग भी थे, बबू बराल साहब थे, मस्ताना साहब थे। तो ऐसी कहानियाँ, ऐसे वीलॉग हम देखते रहते हैं जिसमें माशरे की बेसबाती और बेहिसी के बारे में बात की जाती है। नो डाउट ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है, लेकिन इसका एक बड़ा तवील पस मंज़र है। मैं तो ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि जो लोग फ़िल्म को छोड़ चुके हैं, जो जो भी उनका मैदान है, अदब है, शायरी है, उसमें अगर उन पे ज़वाल आ गया है और लेकिन वो बाकायदे हयात हैं, तो हुकूमत को भी उनकी जो है इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए। मैंने एक दफ़ा पहले वीलॉग में कहा था कि क्या ही अच्छा हो कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान कभी कराची जाएं तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जाके अयादत कर लें, उनकी मजाज पुरसी कर लें, अनवर मकसूद साहब को मिल लें, उनकी इज़्ज़त अफजाई हो जाएगी। और जो चलाते हैं एक इदारा रफ़ाही, अदीब रिजवी साहब, जो गुर्दे या शायद जिगर की पेवंदकारी करते हैं और वो बहुत ही मुद्दत से यानी अनथक मेहनत कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त अफजाई करें। लाहौर जाएं तो कभी मुस्तनसर तारड़ से मिल लें। मेहदी हसन साहब, जो कि एक मेहदी हसन हमारे थे, वो जो सिंगर थे, गुलकार थे, गज़ल ख़्वाह थे। और एक और भी हैं मास मैनेजमेंट में, उसमें वो हैं, वो काफ़ी यद तूला रखते हैं और उनका नाम भी मेहदी हसन है। उनको जाके मिल लें कभी। जो डॉक्टर अमजद साकब साहब हैं, उनसे मिल लें। जब हुकूमत ही किसी की नहीं इज़्ज़त अफजाई करती, उनको बस एक दफ़ा कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे देते हैं या कुछ और दे देते हैं, लेकिन उनको कोई ना पूछता है, ना हॉस्पिटल में, ना उनके लिए कोई जहाज़ों में कोई कोटा रखा हुआ है कि उनको कोई कंसेशन दें, ना गाड़ियों में, ना होटल्स में। तो इस एक वो जो तमगा दे देते हैं, गले में हाथ डाल देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो कोई इज़्ज़त अफजाई में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे मुझे याद आया कि अभी जब बात कर रहे हैं कि ज़माना बदल गया है, तो जब हम छोटे थे या लड़कपन था, तो जनाजे थे बिल्कुल ही और तरह की थी, अफसोस का बिल्कुल ही और तरह का तरीका था। मुझे याद है कि मेरे चचा की डेथ शायद 1980 में हुई थी। वो ग्वालमंडी रहते थे और हम समनाबाद रहते थे। और जब उनकी डेथ हुई थी और उसके 40 दिन बाद, यानी कि जब तक शेलम नहीं हुआ था, हमारे घर में टीवी नहीं चला था। और अक्सर ही ऐसा होता था कि कई कई दिन टीवी नहीं चलाते थे कि नहीं, मर्ग हो गई है। बाज़ औक़ात तो हम साय में भी लोग जो है ना वो टीवी नहीं लगाते थे, रेडियो नहीं लगाते थे। अगर लगाते थे तो बहुत एहतियात करते थे कि आवाज़ जो है ना दूसरे घर में चली जाए, उनके घर में मैयत हुई या उनके घर में सोग है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो जनाजा लेके जाया करते थे, मैं चूँकि लाहौर में रहता हूँ तो मुझे तो लाहौर ही का ज़्यादा पता है कि उस वक्त मेन कब्रिस्तान एक ही था, मियानी साहब, जो मजंग रोड और बहावलपुर रोड पे है। और लोग जनाज़ों को कंधे पे उठा के लेके जाया करते थे। घंटा डेढ़ घंटा, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा लगता था। और रास्ते में लोग गाड़ियाँ साइड पे रोक देते थे, कुछ लोग तो गाड़ियों से उतर के आके कंधा भी देते थे, ज़रूर देते थे। दुकानदार भी अपनी
یعنی دکان میں کھڑے ہو جاتے تھے اگر بیٹھے ہوتے تھے کہ جنازہ گزر رہا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب تو یہ ہے کہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جنازہ کہاں پہ ہے، نماز جنازہ، اور اکثر لوگ تو نماز جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے، بہت ہی شاید قریبی، جو ان کو قبر میں اترتے تک وہاں پہ رکیں۔ بس وہ ایک فرض ہے کہ جانا ہے، پوچھ لیا کہاں پہ ہے، اور جنازہ بھی زیادہ تر ایمبولینس پہ جاتا ہے۔ کسی کے پاس گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو قبرستان تک لے کے جائیں۔ اس کے بعد ہے کہ جب ان کو دفنانے کے بعد کھانے کی باری آتی تھی تو وہ ایک مخصوص کھانا ہوتا تھا۔ ایک نان ہوتے تھے اور ایک خاص قسم کے پکوڑے ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت اس کی دو چار دکانیں موتی درازہ ہوتی تھیں اور لوگ وہاں سے بنوا کے لاتے تھے، یعنی اس میں مرغی گوشت اور کسی چیز کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی یا جو ہے نا مرغی کھائی جائے یا گوشت کھایا جائے یا کچھ اس طرح کیا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی تو اس وقت برائلر چکن آ گیا ہوا تھا، شاید 85 84 کی بات ہے یا 83 کی بات ہے۔ تو گھر والوں نے جو ہے چکن جو ہے نا بنوایا۔ تو ہمارے ایک بڑے تھے رشتے میں، تایا جان تھے، انہوں نے تو ادھر مصیبت ڈال دی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جنازے پہ آپ مرغا اڑا رہے ہیں، پکا رہے ہیں۔ تو پھر بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا گیا اور اس میں آلو ڈالے گئے، اور پھر وہ اس طرح جو ہے کیا گیا اس کا کہ مرغی والا تاثر نہ ہو۔ لیکن اب تو سارا کچھ ہی بدل گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو فوراً دریاں بچھائی جاتی تھی، زمین پہ بیٹھتے تھے۔ آج کل تو کرسیاں ہیں، آگے قالین بچھے ہوئے ہیں، اور وہ ساری چیزیں بالکل خواب ہی لگتی ہیں۔ اب تو جو ہے کل کے جو ہیں کارڈ بانٹے جاتے ہیں، کارڈ بھیجے جاتے ہیں، سارا کچھ ہی بدل گیا ہے۔ خاص طور پہ جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا کوئی بندہ جو اپنے زمانے میں عروج پہ تھا، تو اس کی جب کسی قسم پرسی کی حالت میں اس کی ڈیتھ ہوتی تھی یا ہوتی ہے، تو لوگ پھر جنہیں پند و نصائح کے جا واز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے جوانی میں یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ یہ بہت بری غلط بات ہے۔ کوئی بھی بندہ جب چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو آرٹسٹ لوگ ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں، ان کو خود چاہیے کہ جب کسی کا عروج ہے، اول تو ان کو اپنی کوئی ایسوسیشن بنانی چاہیے۔ سنا ہے ایسوسیشن بھی ہے اور ان کو خاصی گرانٹ بھی ملتی ہے، لیکن بقول انہی کے کچھ لوگ کہ ان کے بڑے کھا جاتے ہیں، تو اپنے سسٹم میں کچھ کیا کریں۔ اب تو ویسے کافی فرق پڑ گیا ہے، سنا ہے جو فلم ایکٹریس ہیں یا اور لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ جب ان کا عروج ہوتا ہے تو پیسوں سے انویسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں تاکہ کل ان کے کام آئیں۔ لیکن بنیادی طور پہ اگر کوئی اس طرح کا نہیں بھی ہے اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی بند و نصائح نہ کیا جائے کہ اس نے یہ کیا اپنی زندگی میں، اس نے یشیاں کی ہیں، فلانا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ زندہ انسانوں سے تو ہم ویسے ہی بہت دور ہیں جب سے یہ خاص طور پہ ڈیجیٹل دور آیا ہے۔ بے شک اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا ایک دوست جو ہے کینیڈا میں ہے، ایک بیلجیم میں ہے، ایک فلانی جگہ ہے، لیکن اپنے گھر میں نہیں ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں ہیں، اپنے اپنے فون پہ ہیں۔ اور ایک جو سب سے بڑی میں نے چیز دیکھی ہے، ہم جب تھے چھوٹے تو رات کا کھانا کم از کم سب لوگ جو ہے نا اکٹھے کھاتے تھے، چونکہ دوپہر کو تو ہو سکتا ہے کوئی جاب پہ ہے وہ نہیں آ سکتا یا اسکول سے یا کالج سے لیٹ ہو جائے، لیکن رات کا کھانا ہم سب مل کے کھاتے تھے اور اس میں خوب گپیں لگتی تھیں۔ اب تو کوئی ایسا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ سب لوگ مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیں اکثر گھرانوں میں، کیونکہ اگر بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو فون ہاتھ میں ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا کنٹرول میں نہیں آ رہی، یہ بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ بڑی الارمنگ بھی ہے۔ تو بات جنازے سے شروع ہوئی تھی اور پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اور اس کو اور بھی جتنا چاہے لمبا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے دور ہے ابتری کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے طور پہ اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔